اور دوسرے نمبر پر فرمایا نیک سیرت عورت۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ بے شمار دنیا کی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے بندے کے لیے جو بہترین نعمت ہے وہ امرأۃ صالحہ، نیک بیوی بندے کے لیے بہترین نعمت ہے دنیا کی نعمتوں میں سے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر بندے کی بیوی نیک ہے اور بندے کے پاس گھر موجود ہے تو بندے کی دنیا میں ہی جنت ہے۔ اگر بیوی نیک نہیں ہے نا، پریشان کرتی ہے اور اوپر سے مکان بھی نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ بندے کی دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ تو نیک بیوی بندے کی دنیا میں ہی جنت ہے، بیوی کا بڑا اہم کردار ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما خیر للنساء، کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ یعنی عورت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اب اس سرکار کے جملے کو صحابہ کرام لے کر بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ سرکار نے جملہ فرما دیا، بتاؤ صحابہ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ پریشان، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ قصہ مختصر یہ، سرکار نے فرما دیا، صحابہ سوچتے رہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، گھر آئے نا تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے پوچھ لیا، علی پریشان کیوں؟ میں پریشان اس لیے ہوں، سرکار نے آج ایک سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو ہمیں اس کا جواب نہیں آ رہا۔ میں پریشان نہ ہو، اس کا جواب میں دیتی ہوں۔ فرمایا دو، کیا جواب ہے؟ حضرت خاتون جنت نے جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر محرم کسی عورت کو دیکھے، یہ عورت کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے جواب دیا۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جواب دیا کس نے؟ تو عرض کیا آقا آپ کی صاحبزادی نے۔ آپ نے فرمایا اب سنو پھر میری صاحبزادی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا انہا بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ تو یہ بہترین، سب سے بہترین چیز ہے عورت کے لیے۔ عورت کے مختلف روپ ہیں، کبھی یہ ماں ہے، کبھی یہ بہن ہے، کبھی یہ بیٹی ہے، اور کبھی یہ بیوی ہے۔ بیوی نیک مل جائے تو دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے۔ جب ماں ہے تو پھر مقام کیا ہے؟ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا جہاد کے لیے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آقا جی زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ، جا کر اپنی امی جی کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو عورت ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر عورت بہن ہو یا بیٹی ہو تو پھر حضور فرماتے ہیں تو پھر یہ جنت کی ضمانت ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ بندہ اپنی بہنوں کی پرورش کرے، کھلے دل سے ان کا کفیل بنے، کھلے دل سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت ان کی کرے۔ فرمایا جس نے اپنی 3 بہنوں کی یا اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس عطا فرمایا، سرکار فرماتے قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوگا۔ سرکار نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلیوں کا اشارہ کیا، اس طرح ملا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا جس نے زندگی میں 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کو اچھا روزگار فراہم کیا۔
یعنی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور سرکار نے فرمایا اب بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کی بندہ خدمت کرتا ہے تو یہ جنت کی ضمانت ہے. بیوی ہے نیک تو دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے. تو جو بھی اچھی خصلت والی عورت ہے سرکار نے فرمایا وہ ہمیں اچھی لگتی ہے. اس لیے شادی کرتے وقت بھی ایسی عورت کو دیکھنا چاہیے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے تزوج الودود والولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی بھی ہو اور اولاد پیدا کرنے والی بھی. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کسی عورت کا حسن دے کر، اس کا مال دے کر، اس کا حسب نسب دے کر اور اس کی جائیداد دے کر شادی نہ کرے، بلکہ بندہ کسی عورت سے شادی کر رہا ہے تو اس کا دین دے کر اس کی شادی کرے، کیونکہ اس سے آگے تمہاری نسل چلنی ہے. عورت نیک ہوگی، باعمل ہوگی، با کردار ہوگی تو پھر اولاد نیک پیدا ہوگی، با ادب پیدا ہوگی. وگرنہ بے عمل ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں. عورت نیک ہے تو پھر با ادب اولاد ہوگی. عورت صالح ہے، پرہیزگار ہے تو پھر یہ نیک لوگ دیکھیں نا آپ کتنے صوفیاء کرام ہوئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے آباء و اجداد دیکھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ ان کے آباء و اجداد کیسے تھے. سرکار غوث اعظم ایسے ہی غوث اعظم نہیں بنے. ان کی امی جان کی سیرت پڑھیں کہ ان کے نانا جان نے فرمایا تھا سرکار غوث اعظم کے ابا جی سے، اور جنہوں نے وہ مشہور واقعہ ہے راستے میں نہر میں سیب آ رہا تھا اٹھا کر کھا لیا. وہ صاحب تقویٰ تھے، حالانکہ وہ مباح ہے، جائز تھا ان کے لیے کھانا، لیکن صاحب تقویٰ تھے. انہوں نے کہا میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. واپس جدھر سے آ رہا تھا ادھر چلے گئے. آگے ایک باغ تھا، وہاں پہنچے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. یار میں نے دیکھا ہے ادھر سے سیب گر رہے ہیں، میں نے دریا میں جا رہا تھا وہ اٹھا کر کھا لیا بغیر اجازت کے، مجھے معاف کر دو. وہ بندہ عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی صاحب نظر تھا، حضرت عبداللہ سومعی. انہوں نے کہا بندہ کوئی نیک لگتا ہے. تاڑ گئے، یعنی ایسے تو معافی نہیں دوں گا، یہ کیسے معافی ملے گی؟ اتنا عرصہ میرے باغ کی باغبانی کرو پھر معافی ملے گی. وہ اتنا عرصہ پتہ نہیں کتنے سال وہ مالی رہے باغ کے. جب وہ مدت گزر گئی، جی اجازت ہے اب معافی ہو جائے گی. کہنے لگے ابھی بھی معافی نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی، ورنہ میں معافی نہیں دوں گا. بزرگ آپ کے ابا جی انہوں نے کہا کہ آخرت کے عذاب وہ بڑے سخت ہیں، ان سے بہتر ہے کہ یہ برداشت کر لیتا. انہوں نے حامی بھر لی، جی شادی کر لیتا ہوں. وہ جناب نکاح ہو گیا. آپ جب اپنی بیوی کے پاس گئے نا، وہ کپڑا اٹھایا، وہ تو حسن کا ایک شاہکار ہے، یہ فوراً بھاگ کر باہر آئے. کہنے لگے کہ آپ تو کہتے تھے کہ میری بیٹی اس کو نہ نظر آتا ہے نہ سنتی ہے، حسن بھی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے اور ہاتھوں سے بھی لنجی ہے، پاؤں سے. وہاں تو خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب سمجھو. میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم بندے کو نہیں دیکھا. میں نے کہا جو میری بیٹی سنتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کی آواز اس نے نہیں سنی. میں نے کہا جو لنجی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں ٹچ کیا. میں نے کہا لنگڑی کبھی وہ گھر سے باہر نہیں گئی، کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، میں نے اس لیے کہا تھا وہ کالی ہے. تو جب عورت اتنی باعمل ہو، با کردار ہو، تو پھر اس عورت سے عبد القادر شاہ جیلاں غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. عورت نیک ہو تو بابا فرید پیدا ہوتا ہے. عورت نیک ہو تو مختار کاکی پیدا ہوتے ہیں. عورت نیک ہو تو معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے، مجدد الفسانی پیدا ہوتا ہے. یہ بزرگ عورت پھر فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹا سید الشہداء امام حسین پیدا ہوتا ہے. اگر عورت بے عمل ہے، مادنے در مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے عمل ماں با ادب اولاد جم سکتی. سرکار فرمایا
تین چیزیں مجھے پسند ہیں، خوشبو، نیک سیرت عورت۔ تیسرے نمبر پر فرمایا نماز، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سرکار نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں سکون ہے۔ بندہ پریشان ہو، سرکار کی سنت ہے، سرکار جب بھی پریشان ہوتے آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو سرکار نے یہ ہمیں نسخہ دیا، فرض تو فرض ہے نا، فرمایا کوئی پریشانی آ جائے، بلکہ بخار کا علاج ہی نماز ہے، فرمایا کوئی بھی پریشانی آ جائے، فرمایا نماز میں مشغول ہو جاؤ، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نفل پڑھ لو، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ نے اس میں سکون رکھا ہوا ہے۔